ناظرین، آپ کا چاہنے والا، آپ سے بے پناہ محبت کرنے والا، آپ کا ذاکر بازدار اور بھائی چارے کو ہندوستان کی ہر اس سطح پہ بات کرنے والا، آپ کا ہمنشین، آپ کا ذاکر بازدار۔ بات ہم آج کرنے جا رہے ہیں کہ جتنی بھی پارٹیاں، ہم سمجھیں گے کچھ پارٹیاں تھیں، کچھ آزاد امیدوار تھے، کچھ بی جے پی کے چنے ہوئے نمائندے تھے جنہوں نے جموں کشمیر کے الیکشن میں حصہ لیا۔ میں بات کرنا چاہوں گا آج انجینئر عبدالرشید صاحب سے، اور میں چاہتا ہوں یہ میرا میسیج ان تک پہنچے۔ میری یہ جو بات ہے آج کی، ان کے کانوں تک اور ان کی آنکھوں سے روبرو ہو کے ان کے ذہن میں بس جائے۔ انجینئر عبدالرشید جو اینٹی نیشنل ملک کی ان باتوں کو کہنے والا، جو ملک کی آئین، قانون اور ہمارے سنویدھان کے خلاف ہے، اس کے عوض میں وہ ہندوستان کی جیل میں بند تھا، اور پہلے انہوں نے ایم پی الیکشن لڑا۔ لوگ جذبات میں آ کے ان کے فرزند کی باتوں کو سنا اور ان کے بہکاوے میں آ کے انہوں نے اپنے ووٹ کو کاسٹ کیا انجینئر رشید کے نام پہ۔ وہ اس لیے کیا کہ وہ جیل میں بند ہے، شاید وہ بے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن آج تک ہندوستان کا نہ کوئی ایسا قانون ہے اور نہ کوئی ایسا قانون بننے والا ہے جس میں بے گناہوں کو پکڑا جائے اور جیل میں بند کیا جائے۔ وہ ہمیشہ اپنی زبان سے ایسے الفاظوں کو دہراتے تھے جو ہمارے ملک، ہماری جمہوریت، ہمارے آئین اور ہمارے قوانین کے خلاف تھا۔ آج وہی شخص اس قسم کی باتیں کرتا ہے کہ عمر عبداللہ نے 370 پہ الیکشن لڑا، عمر عبداللہ نے اسٹیٹ ہوڈ پہ الیکشن لڑا۔ میں اس سے کہنا چاہتا ہوں، اگر عمر عبداللہ نے ان باتوں کو دہرایا تو آپ بھی دہرا سکتے تھے، آپ بھی اس کی نقل کر سکتے تھے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی پلان نہیں تھا تو آپ تو کسی کی نقل کر سکتے ہو الیکشن میں۔ جو آپ کی چنندہ عوام کو آپ کے لیے اور آپ کی سوچ کو داد دے کر آپ کو ووٹ کرے، فیل ہو کے عوام نے آپ کو نکارا ہے، آپ کو دھتکارا ہے، تو آپ اس قسم کی بات کیوں کرتے ہو؟ آپ نے نیئر اباؤٹ 30 سے زیادہ سیٹوں پہ الیکشن لڑا تھا، پھر بھی آپ کی ایک سیٹ ملی، اور جو سیٹ آپ نے جیتی وہ تقریباً 300 کچھ ووٹوں سے جیتی۔ تو آپ کیسے کلیم کر سکتے ہو جموں اینڈ کشمیر کی گورنمنٹ کو، جو آج کی ڈیٹ میں جموں کشمیر میں اسٹیبلش ہے، اور اس عوام نے اس گورنمنٹ کو ووٹ کیا ہے جو عوام ہمیشہ چاہتی تھی کہ عوام کی چنی ہوئی گورنمنٹ جموں کشمیر میں تشکیل ہو اور ہماری مشکلوں کو آسان کرے، ہماری جو امنگیں اور ترنگیں ہیں ان پہ اترنے کی کوشش کریں۔ رشید صاحب، آپ پہلے بھی جیل میں تھے، آپ اب بھی جیل میں جاؤ گے،
کیونکہ آپ بی جے پی کے ایک ایجنٹ ہو، اس میں کوئی دو رائے کی بات نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ آپ اس تنظیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہو جو ہمیشہ اور ہمیشہ ہندوستان کی دشمن رہی ہے، جس نے ہمیشہ اور ہمیشہ ہندوستان کے بھائی چارے پہ تنقید کی ہے، اس پہ انگلیاں اٹھائی ہیں۔ ہندوستان ایک غبارہ ہے، ایک گلدستہ ہے، جو تقریباً ہر مذہب کا بنا اور بندہ ہوا ملک ہے، جس کی مثالیں دنیا کے ہر اس طرز پہ دی جاتی ہے جو دنیا کی ایک مثال ہے۔ رشید صاحب، تنبی کرتا پہننے سے اور پھٹی ہوئی بنین پہننے سے آپ اپنی اصلیت کو نہیں پیش کر سکتے ہو۔ آپ کی اصلیت کیا ہے وہ کشمیر کے لوگ بھی جانتے ہیں اور جموں کشمیر کی عوام بھی جانتی ہے کہ آپ کی سوچ، آپ کے وچار اور آپ کا کہنا کیا ہے۔ آپ نے ہمیشہ جموں کشمیر کے مسلمانوں کو بلیک میل کیا ہے، اس قسم کی باتیں کر کے، کبھی بیف کی بات، کبھی رمضان کی پارٹی کی بات، اور کبھی عید پہ ہونے والا جو ہمارا سب سے مقدس تہوار ہے اس پہ ہمیشہ آپ نے بات کی ہے، اور اس قسم کی تجویز اور اپنے ذہنی خیالات عوام کے سامنے رکھے ہیں، جو عوام بھی جانتی ہے کہ آپ کس کمیونٹی اور کس پولیٹیکل پارٹی کے ایجنٹ ہو۔ میں انجینئر رشید سے کہنا چاہتا ہوں، میرا اوپن نمبر ہے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اگر ان میں وہ صلاحیت ہے، وہ جذبہ اور وہ جنون ہے، میرے نمبر پہ کال کر کے مجھے بولیں۔ ان کی ہر بات کا جواب دینے کے لیے قانونی طور پہ، جمہوری طور پہ، ہندوستان کے آئین کے تحت سے میں اس کو ہر بات کا جواب دوں گا، اور وہ سوچتے رہ جائیں گے کہ میرے سامنے ایک 43 سال کا نوجوان اور میں 70 سال سے زیادہ جن کی عمر ہے، میں ان کے ساتھ بحث کرنے جا رہا ہوں۔ انجینئر رشید صاحب، میرا نمبر نوٹ کیجئے، میں 1 نہیں 3 بار آپ کو بولوں گا۔ 96 97 690 540 96 97 690 540۔ ایک بار پھر دہرانا چاہتا ہوں، 96 97 690 540 میرا نمبر ہے۔ آپ ٹویٹ کریں، آپ انسٹاگرام پہ لکھیں، آپ فیس بک پہ لکھیں، آپ واٹس ایپ پہ لکھیں، میں آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ آپ رات کے 12 بجے مجھے فون کرو، رات کے 2 بجے مجھے میسیج کرو، میں آپ کو ود ان نو ٹائم میں آپ کو جواب دوں گا۔ رشید صاحب، کشمیر کی جو اکثریت اور کشمیر کی جو عوام ہے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش مت کرو، وہ پہلے ہی بدنام ہے۔ ہندوستان کے سسٹم میں کشمیر کی عوام پہلے ہی بدنام ہے۔ آپ ایز اے کشمیری ہو کے ان کو اتنا بدنام مت کرو۔
کہ ہندوستان کا ہر سیاسی دل ان کو یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے آپ کا انجینئر رشید جو آپ کا کشمیری ہے، کشمیر میں رہنے والا ہے، وہ آپ پہ الزامات لگا رہا ہے۔ ناظرین، میں نے ہمیشہ بھائی چارے کی بات کی ہے اور کرتا رہوں گا۔ میرا بھائی چارہ میرا ایمان ہے، میرا دھرم ہے، میری خوشی ہے، میری آبرو ہے۔ آپ کو جو کرنا ہے وہ کرو، میں ہمیشہ اور ہمیشہ اپنے بھائی چارے کی بات کروں گا، کیونکہ میرا بھائی چارہ میرا ہندوستان ہے، میرا بھائی چارہ میرے ہندوستان کی جمہوریت ہے، میرا بھائی چارہ میرے ہندوستان کے وہ سارے قانون اور قواعد ہیں جو مجھے اس قسم کی باتیں کرنے پہ اجازت دیتے ہیں۔ تو زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آپ کا ہمدرد، آپ کا چاہنے والا، ہندوستان کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے والا، اپنی زندگی کی جتنی بھی کمائی ہے اس کو نچھاور کرنے والا، آپ کا ذاکر بازدار، جو ہمیشہ آپ سے مخاطب ہوتا رہے گا اور اس سچائی کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرے گا جو ہمارے ہندوستان کی ضروریت ہے اور ہمارے ہندوستان کی پہچان ہے، ہمارے ہندوستان کے آئین کی، ہمارے ہندوستان کے ڈیموکریسی کی ایک سچی مثال ہے۔ تو دیجیے اجازت، آپ کا چاہنے والا، آپ سے محبت کرنے والا، آپ کا ذاکر بازدار۔ خدا حافظ، اللہ حافظ۔